ان کی مشنریز جو کام کر رہی ہیں، کیا سوال کیا ہے جی، اگر مسلمان سچے ہوتے تو پھر یہ ہر جگہ رسوا کیوں ہوتے؟ سوال یہ ہے جی، مسلمان اگر سچے ہوتے تو پھر ہر جگہ رسوا کیوں ہوتے؟ تو پتہ چلا کہ اسلام سچا مذہب ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس اعتراض کو سن کر ایک تو وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے جن کا رب پہ پختہ ایمان ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر کربلا کے میدان میں حضور علیہ السلام کا وہ پیارا خاندان سارے کا سارا ظلماً ذبح کر دیا جائے، پھر بھی حق کے ان کے حق پر ہونے پہ کوئی قدغن نہیں لگتی، تو اگر آج مسلمان دنیا میں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے رسوا ہیں تو قصور ہمارا اپنا ہے۔ اسلام کے سچا ہونے میں کوئی قدغن اس کے ذریعے نہیں لگ سکتی۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پختہ ایمان دیا، اور یہ ہونا چاہیے، ان کے پاس کوئی دلیل نہ بھی ہو، کوئی عقل پہ پرکھنے والی بات نہ بھی ملے، ان کا یہ ایمان ہے کہ میرے رب نے جو دین دیا وہی دین معتبر ہے، وہ اس کو کلی طور پہ نہیں مانتے، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ لیکن دوسری طرف چونکہ آج کل جناب لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو لاجک کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے، لاجک اس کی کیا ہے، سائنس کا زمانہ ہے، سو مجھے سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اگر نہیں ان کو پتہ چل رہا، عقل میں نہیں آ رہا، تو پھر ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا تو نہیں زبان سے، لیکن وہ خود اسلام کی ان تعلیمات کے بارے میں متذبذب ہو جاتا ہے، بین ہو جاتا ہے۔ ایک یہ طبقہ کہ جو بالکل ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ پر ایمان پختہ رکھتا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جو زبان سے اظہار نہیں کرتا اس سوسائٹی معاشرے کی وجہ سے، اور خود جو ہے وہ متذبذب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ جو اس سے بھی آگے ہے، وہ تو زبان سے کیا اپنی قلم کے ذریعے لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ واقعی انسانیت ہی ہے، اسلام کا کوئی ایسا خاص امتیاز نہیں ہے کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے کہ اسلام ہی اختیار کرنا چاہیے، بس سارے انسان ہیں، سارے برابر ہیں، یہاں جو کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا وہ غالب ہو جائے گا، کوئی کسی کا مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ گفتگو میں آپ کے سامنے اس مختصر ٹائم میں رکھنا چاہوں گا کہ آج آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ظالم ہیں، چاہے وہ کوئی ملک ظلم کر رہا ہے، چاہے کوئی فرد ظلم کر رہا ہے، یا کوئی تحریک ظلم کر رہی ہے، تو آخر وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو مہلت دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو مہلت دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے طاقتور ہونے میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہی اس کو ہیں، ہوا عالم الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ یہ لفظ اللہ کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر تمام کمال کی صفات پائی جائیں، جو جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے اپنی مشیت کے مطابق کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان کی عقل بے شک چاند تک اسے لے جائے، انسان کی عقل پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا کر اس کی انگلی پہ نچانا بھی شروع کر دے، لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی انسان کی عقل میں رب کی ساری چیزیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ دیکھیں نا، سونا ہے نا، سونا تو اس کا ایک ماشا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوگا، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوگا، اس کا اپنا ایک ترازو ہے۔ آپ اس کے ماشے کو تولیں تو اس کے اپنے تولنے کے پیمانے ترازو ہیں، لیکن اس سونے کے ترازو پہ کہ جس پہ بڑی قیمتی چیز تولی جاتی ہے، پہاڑ کو تولیں گے تو کیا تولا جائے گا؟ تولنا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو عقل ہے نا، یہ بہت بڑی ہوگی، اس عقل نے پوری دنیا کو شاید اپنے ذہن میں سمیٹ لیا ہو، لیکن میرے رب کو سمجھنا اس عقل کی بات، بس کی بات نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی چیز نہیں گھیر سکتی، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں مشیت ہوتی ہے، وہ انسان کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے۔ ان میں سے پہلی حکمت یاد رکھیے گا، مجھے آپ کو کوئی گالی دے نا، ہمارا پتہ کہ ریئیکشن ہوتا ہے، ہم سرخ پیلے ہو جائیں گے۔ اس نے ایک گالی دی ہے، ہم 10 گالیاں دیں گے،
ہمیں تو روڈ پہ چلتے ہوئے ہماری غلطی کی وجہ سے کوئی ٹچ ہو جائے تو ہم مار مار کے اس کا ہی خون نکال دیں گے۔ یہ میرا آپ کا مزاج ہے، یہ میری اور آپ کی طبیعت ہے۔ لیکن اللہ کی پہلی خوبی جو میں آپ کے سامنے اس کی ذات کی رکھنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے، وہ حلم والا بھی ہے، حلم والا، صبر والا، وہ بڑی مہلت دیتا ہے۔ وہ اگر بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے نا تو یاد رکھیے گا زمین پہ کوئی چلنے والا نہ ملے، زمین پہ کسی کو رزق نہ ملے۔ بھائی میں ایک کمپنی چلاؤں نا تو میری کمپنی میں جو بندہ میری بات نہ مانے تو میں اس کو فوراً جاب سے نکال دوں گا کہ تم میری بات نہیں مانتے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں اس رب کا حلم، اس نے فرمایا تم نماز پڑھو، تم اسلام قبول کرو، اس نے اچھی باتوں کا حکم دیا۔ آج دنیا کیا کر رہی ہے، لیکن اس کا حلم تو دیکھیں، اس نے کبھی کہا ہے میری زمین سے نکل جاؤ؟ اس کا حلم تو دیکھیں، وہ اپنے آسمان کے سائے سے نہیں نکالتا، وہ جب بارش برساتا ہے اس کا حلم ہے، وہ ان پہ بھی برساتا ہے جو ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان پہ بھی برساتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑا صابر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا صابر کوئی نہیں ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ اس کو گالیاں، حضور کیا گالی؟ فرمایا لوگ اس کے لیے یدعون لہ الولد، بچے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ وعدہ، یہ اس کا اعلان ہے۔ فرمایا لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور مشرک بتوں کو پوجنے والے کیا کچھ کہتے ہیں۔ فرمایا یدعون لہ الولد، لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کا حلم دیکھیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں۔ ثم یعافیہم ویرزقہم، اللہ انہیں پناہ بھی دیتا ہے اور اپنے رزق میں سے انہیں حصہ بھی عطا فرماتا ہے، جو اس کا رزق ہے دنیا کے لیے اس میں سے انہیں وہ حصہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے ظالموں کو مہلت دینے کی کہ اللہ تبارک و تعالی حلم والا ہے، اور وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی حلم والے بنے، بندے بھی صبر کریں اور اپنی ذات کے لیے انتقام لینا چھوڑ دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی، فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو لڑائی کے وقت پچھاڑ دے، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو غصے میں آ کر لڑائی کے وقت پچھاڑ دے، نیچے گرا دے۔ فرمایا اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، جو غصے کی حالت، یہ اتنی جامع حدیث ہے، یقین کیجئے ایک اس حدیث پر اگر میں آپ ہم حقیقی معنوں میں عامل بن جائیں تو امن اور سکون کی وہ بہار آ جائے گی کہ سب کی آنکھیں اس بہار کو دیکھ کر روشن ہو جائیں گی کہ فرمایا اصل طاقتور وہ نہیں ہے کہ جسے روڈ پہ جناب تھوڑا سا گاڑی لگ گئی، کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا کہہ دیا تو وہ پکڑ کے گھونسے مار رہا ہے اور یہ جناب مار مار کے اس کا خون نکال رہا ہے، اور جناب 4 دوستوں نے مل کے اس کو پیٹ پیٹ کے ادموا کر دیا ہے۔ وہ طاقتور نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل چیز کیا ہے۔ فرمایا اصل طاقتور وہ ہے کہ جس کو غصے کی حالت میں بھی پتہ ہو کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، جو اپنے آپ کو غصے کی حالت میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ وہ حلم والا ہے، وہ بردباری والا ہے، وہ میرے اور آپ کے مزاج کا مالک نہیں ہے کہ جناب کسی نے کچھ کہا، طبیعت کے خلاف کہا تو بس اسے مار دیں گے، تباہ کر دیں گے، نہیں، وہ حلم والا ہے، وہ لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی حالانکہ اس سے بڑا کوئی غیرت والا نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا المؤمن یغار واللہ اشد غیرا، مومن بھی غیرت والا ہے لیکن رب سب سے بڑا غیرت والا ہے، لیکن پھر بھی اس کا حلم جو ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بردباری ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ اتنے ظلم اور اتنے جبر کے باوجود
لوگوں کو پھر بھی مہلت دیتا ہے، حلم کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ مومنوں کا وصف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی بیان کیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ یہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا وصف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم کو یاد رکھیے گا، چاہے وہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہو یا فلسطین میں یا دنیا کے کسی علاقے میں، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ کرے، کفر نہ باشد۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہنے والے کہ اللہ بھی معاذ اللہ ظالموں کے ساتھ ہے۔ نہیں، وہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا حلم اور اس کی بردباری انسان کی عقل سے ورا ہے۔ انسان کی عقل اس کے حلم کو سمجھ نہیں سکتی۔ اور پھر دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے۔ وہ ظالم کی فوراً پکڑ نہیں کرتا، لوگ ظلم نہیں کرتے۔ یار کتنا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جاتا ہے، لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، یتیموں کے حق نہیں کھا جاتے، بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے ظلم و ستم کی آندیاں نہیں چلا دیتے۔ لوگ تو جناب سرکاری عہدوں پہ فائز ہو کے وہ یتیموں کے غریبوں کے لیے جو ملنے والے زکوٰۃ کے فنڈ ہیں ان کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ظلم کی حد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ اور کتنی مہلت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، فرمایا اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے نا کہ جس نے جو گناہ کیا ساتھ ہی اس کو سزا مل جائے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، فرمایا زمین پہ تمہیں کوئی چلنے والا نظر